ترکی کی سلطنت عثمانیہ، آپ نے نام سنا ہوگا کہ خلافت عثمانیہ ترکی میں قائم تھی اور پوری ملت اسلامیہ خلافت کے تحت چل رہی تھی۔ یہ 1922 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، ورنہ سن 1300 عیسوی سے لے کر 1922 تک خلافت عثمانیہ قائم رہی اور اکثر اسلامی ممالک، عرب شریف، ترکی اور کچھ یورپ کا علاقہ بھی خلافت عثمانیہ کے پاس رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تھی تو جو پہلے خلیفہ تھے عثمان، ان کو یہ خلافت ابھی نہیں ملی۔ ایک واقعہ پیش آیا جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں خلافت عثمانیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تغرل کا بیٹا تھا عثمان، جنگجو تھا، بہادر تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے عثمان کو اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ جس طرح اچھے لوگ برے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح برے لوگ بھی اچھوں کو پسند نہیں کرتے۔ تغرل یہ عثمان بڑے اچھے اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا مالک تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اسے نکال دیا۔ یہ اپنے مرشد کے پاس چلے گئے، اپنے شیخ کے پاس چلے گئے، واقعہ سنایا۔ شیخ نے کہا میری خانقاہ میں یہ حجرہ خالی ہے، تم اس میں قیام کر لو۔ شام کا وقت تھا، عثمان کو کمرہ دے دیا، تم رات اس میں گزار لو۔ عثمان حجرے میں چلے گئے، لیٹ گئے، کروٹیں بدل بدل کے تھک گئے، آنکھ نہیں لگی، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، اتنی دیر ہو گئی ہے لیٹے ہوئے۔ کیا دیکھا کہ جدھر پیر کر کے لیٹے ہیں ادھر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک کی طرف پیر کر کے لیٹے ہوئے۔ جو ہی نظر پڑی نا کہ قرآن پاک ادھر پڑھا تو عثمان رونے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ حالانکہ دانستہ طور پر ارادے سے انہوں نے پیر نہیں تھے، دھیان نہیں تھا، بے دھیانی میں لیٹ گئے، لیکن جب نظر پڑی تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رو کے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، حجرے کا دروازہ کھولا، مرشد سامنے کھڑے تھے۔ شیخ نے کہا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، صبح تک انتظار نہیں کر سکا، میں نے سوچا ابھی جا کے تمہیں سناؤں۔ عثمان کہنے لگے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ شیخ کہنے لگے میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں کسی نے بشارت دی ہے کہ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، اللہ نے قرآن پاک کی سفارش کو قبول کر لی ہے اور تجھے اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ عثمان نے کہا میں اور بادشاہ؟ مجھے تو گاؤں کے لوگوں نے نکال دیا اور آپ کہتے ہیں اس علاقے کا میں بادشاہ بنوں گا۔ شیخ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ ابھی تمہیں سنا دیا، یاد رکھنا اگر کبھی زندگی میں یہ مرحلہ آ گیا، حالات نے تمہیں تخت پہ بٹھا دیا تو یاد رکھنا یہ تخت تمہیں ملے گا تو قرآن کے ادب کی وجہ سے۔ پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عثمان چونکہ جنگجو تھا، بہادر تھا، کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے، یہ ان کی انہیں ٹریننگ دیتا تھا جنگجوئی کی، تو جو وقت کا حکمران تھا اس نے اپنی فوج میں اس کو بھرتی کر لیا۔ فوج میں پھر اس کی ترقی ہوئی تو کمانڈر ان چیف بن گیا، پھر بادشاہ فوت ہوا تو یہ فوج کا جرنیل تھا، بادشاہ فوت ہو گیا، فوج کے جرنیل کو انہوں نے حکومت دے دی، بادشاہ کا وارث کوئی نہیں تھا جو تخت پہ بیٹھا۔ جب عثمان بیٹھا نا تخت پہ تو یاد آیا، میرے مرشد فرماتے تھے اگر تو بادشاہ بنا تو یاد رکھنا یہ قرآن کے ادب کی وجہ سے تو بادشاہ بنا۔ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو فیض کس کا تھا؟ قرآن۔ اور آپ کو پتہ ہے خلیفہ عثمان نے پہلا آرڈر کیا جاری کیا تھا؟ ہمارے ہاں بھی آج کل عدالتوں میں قرآن پاک لایا جاتا ہے تو مجرم کا ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس دور میں بھی عدالت میں قرآن لاتے تھے۔ عثمان نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا تھا خلیفہ بن کے کہ جب عدالت میں قرآن لایا جائے، جج کرسی پہ نہیں بیٹھا رہے گا، کھڑے ہو کے قرآن کا ادب کرے گا، اور جتنی دیر قرآن عدالت میں رہے گا کوئی جج یا کوئی اور بندہ بیٹھے گا نہیں، وہ کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کرے گا۔
ہاں جب عدالت سے قرآن کو لے جائیں پھر جج بیٹھ سکتے. اس خلیفہ نے قرآن کا ادب کروایا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے. جو قرآن پڑھتا ہے حضور اس پہ خوش ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دے حضور اس پر خوش نہیں ہے. اس کا بیان بھی قرآن میں ہے. 19واں پارہ پہلا رکوع. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن حضور ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے عرض کریں گے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے خلاف حضور گواہی دیں کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، حشر کے میدان میں ان کا حشر کیا ہوگا. جن کے خلاف حضور گواہی دے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی. مہجورا، قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، خود آگے چلے قرآن کو پیچھے کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا قرآن آگے ہوتا مومن پیچھے پیچھے. جدھر قرآن چلائے مومن ادھر چلے تو پھر اسے جنت کا راستہ نصیب ہوگا. لیکن اگر قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دے، خود اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چلے تو نفس اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا. میرے آقا کریم قیامت کے دن ایک جماعت کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس سطح ہے. آپ قرآن کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی سمجھتے ہیں. قرآن تو خزانے کا نام ہے، قرآن تو طاقت کا نام ہے، قرآن تو ایک قوت کا نام ہے، قرآن تو ایک نور کا نام ہے، قرآن تو تاریک دل کو روشن کر دیتا ہے، قرآن تو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر کامیابی کے راستے پہ چلا دیتا ہے.